اچھا، آج میں نے نا اس پہ بات کرنی ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ ایک پریگننٹ ہوتی ہے. اچھا، جو بھی کوئی مرد دیکھنا ہے نا ولاگ کو یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو ولاگ ہوتا ہے نا یہ ہم مجبوری میں ڈال رہے ہیں، تو عورتوں کے لیے صرف ڈال رہے ہیں، تو آپ لوگ یہیں سے ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ میری ویڈیوز پہ کوئی غلط کمنٹس آئیں یا میری ویڈیوز کو ایسے ہی چاہے یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسی باتوں سے. میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ریئیکشن چینل والے غلط بات کریں یا کچھ. میں ایک بات شیئر کر رہی ہوں اپنی بہنوں سے کہ ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور ایک اوپر سے اس کو پریشر ہوتا ہے خاندان کا، فیملی کا. اگر وہ عورت کی میری طرح بیٹیاں ہوں 3 سے 4 تو پھر تو وہ، میں کہتی ہوں جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوتی ہے اس بیچاری کو پریگنینسی کی خوشی بھی بھول جاتی ہے صرف اس غم میں کہ اگر بیٹی ہوگی تو. اچھا، بیٹی یا بیٹا ماں باپ کو برے نہیں لگتے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، میرے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں، آپ سب کا دل سے بہت شکریہ. آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کریں تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. میرے پاس پڑھائی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا، کوئی کام نہیں ہے کہ میں کروں. مجھے یہی کام سوٹ کیا اور میں نے کیا ہے، ولاگنگ کرنا ہی. چلے خیر، میں کہہ رہی تھی کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں الگ ہوتا ہے. ماں یا باپ، بیٹیاں بری کسی کو نہیں لگتی، بیٹیوں کو کوئی پھینکتا نہیں ہے پیدا ہونے کے بعد، اور نہ ہی ان کے نصیبوں سے. لوگ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے، یار نصیبوں سے ڈر لگے یا نہ لگے، ہونا وہ ہے جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے. لیکن ماں باپ کو بھی پریشر ہوتا ہے پیچھے سے فیملی کی طرف سے کہ بیٹا ہو اس دفعہ، اور عورت بیچاری بھی پریشر میں آئی ہوتی ہے. ایک وہ بیمار ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے کا سر، اوپر سے کبھی نان، کبھی جٹھانی، کبھی میرے تو ادھر یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے ایسا، کبھی دیورانی، کبھی کوئی بھی. اچھا مجھے ایک بات ہے، یہی خاندان جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بالفرض بیٹا ہو گیا 6 مہینے کا، سال کا، اس کو پوچھتے تک نہیں ہے، پھر جھانک کے نہیں گھروں میں دیکھتے، پھر نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں بچے کو ایک ٹائم کا پیمپر نہیں وہ لوگ چینج کرتی آ کے. کہ بندہ کہے نا کہ چلو بیٹے کی رٹ لگائی ہے تو بیٹے کو یہ پالیں گی، ساتھ ہوں گی، سپورٹ کریں گی، راتوں کو جانگیں گی آپ کے بیٹے کے لیے، دادی ہوگی، یہ ہوگی، پھپھیاں ہوگی، نندیں، یہ ہوگی، دیورانیاں ہوگی، جٹھانیاں ہوگی، مامیاں ہوگی، چاچیاں ہوگی، کہ رات کو آپ کے ساتھ بیٹا ہوگا، بیٹا جمے گا تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو بیٹے کو گودی کھلائیں گی، بیٹی ہوئی تو نہیں کھلائیں گی. ایسے یہ حاوی ہوتی ہیں نا پریگننٹ عورت پہ، اس عورت پہ جو بیچاری جس کی پہلے ہی 3 یا 4 بیٹیاں ہوں، تو اس کے دماغ پہ ایسے حاوی ہوتی ہیں. یا پہلا بچہ بھی ہو تو یہ دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہی ہو. لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ اتفاق ضرور کرو گے اس بات سے، لوگ کرتے ہیں ایسے. تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یار ایسا نہ کیا کرو. ہر ماں کو شوق ہوتا ہے نا بیٹے کا بھی، یہ تو نہیں کہ وہ خوشی سے مانگتے. میں آپ کو اپنی سٹوری سناتی ہوں. میرے 5 بھائی ہیں، اللہ زندگی کرے، صحت تندرستی دے ان کو، اور ہم 2 بہنیں ہیں. ہوا یہ کہ میں سب سے بڑی تھی اس میں. تو جب مطلب میرا ایک بھائی چھوٹا ہے مجھ سے سال، اس کے بعد جو بھائی بھی ہوئے تو میرا دل کرتا تھا میری بہن ہو نا، میں اس کی پونیاں کروں، اس کو فراق پہناؤں، لیکن میری بہن نہیں ہوئی نا. ایک چھوٹی بہن تھی لیکن وہ اتنی زیادہ چھوٹی نہیں تھی مجھ سے نا، بس چھوٹی سی ہو، کوئی گڑیا جیسی. اب جب میری شادی ہوئی تو میری پہلی بیٹی ہونے والی تھی. تو میں نے ڈاکٹرز، ابھی 1 ہی دن رہ گیا تھا آپریشن میں نے اس سے کہا کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بیٹی ہے. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ بالکل اینڈ میں آ کے پوچھ رہی ہیں. میں نے کہا بس مجھے اور اس نے، اب اس ٹائم میں لیٹی تھی اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ نہ کہے کہ بیٹا ہے. یار مجھے اس قدر بیٹی پسند. اچھا، اس نے کہا بیٹی ہے. میں خوشی سے جھوم کے، اب پہلی بیٹی ہوگی، سب کچھ خوش ہو گیا، سب کچھ، میں خوش تھی، پھر بھی میری ساس نہیں خوش تھی. خیر، تو اب جب دوسری میری جو بیٹی ہوئی نا چھوٹی والی، اس سے وہ اور میری نند کتنے میں شادی ہوگی اس کی اور وہ میری بیٹی میں 25 دن کا فرق ہے. پہلے میری نند کی بیٹی ہوئی، پھر میری دوسری بیٹی ہوئی. اب جب میری بیٹی ہوئی تو میری نند پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مجھے کہتی ہے کہ تم نے دعاؤں میں بیٹی مانگی ہے، تم نے جان بوجھ کے بیٹی کے لیے دعا کی، تمہاری 2 بیٹیاں ہو جائیں، تم نے دعا کی ہے، تم پہلی کی دفعہ بھی دعا کی تھی تو اب بھی دعا کر کے بیٹی مانگی ہے، تمہیں بیٹا مانگنا چاہیے تھا. یہ میری نند مجھے سنا رہی ہے جس کی بیٹی جمی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کا کرنا ہوا کہ 3 سال بعد اس کی بھی دوسری بیٹی ہوئی. اب میرا دل تو تھا کہ میں اس کو کہوں تم نے بھی دعا میں مانگی ہے بیٹی.
یہ چیज़ دیکھو، اگر میری بات آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی اللہ کے حکم سے، کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی کو بیٹے 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 کی رٹ لگاتے ہو، تو کیا آپ لوگ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس بیٹے کے سرانے بیٹھے رہتے ہو؟ کیا اس کے پیمپرز چینج کرتے ہو؟ اس کو کیا فیڈ کراتے ہو؟ ماں کے ساتھ اس کو سنبھالتے ہو؟ اس کی کیا پرورش کرتے ہو؟ کیا پڑھائی میں اس کا ساتھ دیتے ہو؟ آگے جا کے اس کی شادی بیاہ میں دیتے ہو؟ نہیں نا، نہیں کرتے نا ایسا۔ پھر کیوں آپ لوگ عورت کو پریشر دیتے ہو کہ بیٹا ہی پیدا ہو؟ یقین کریں وہ بہت مشکل سے وہ ٹائم گزار رہی ہوتی ہے، پھر موت کے منہ پہ جیسے کہ آپریشن ہو رہا ہو یا ویسے ہو، تو وہ بیٹھی ہو تو آپ لوگ اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہو، بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو بیٹیاں نہیں بری لگتی، ماں باپ کو یہ باتیں بری لگتی ہیں لوگوں کی۔ اب آپ سب میں سے سب نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے، تو اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اگر مجھے بھی چاہیے تو میں لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، ان خاندان والوں کے، میں اپنے شوق سے مانگ رہی ہوں کہ میری 3 بیٹیاں، تو اللہ پاک مجھے بیٹا بھی دے دے۔ میں نے تو پہلے بتایا کہ میری کوئی بھی اس میں پلاننگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ کا حکم ہے، کچھ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں گی کہ جو کسی عورت کو بلا وجہ کی تکلیف دیتے ہیں، رہتے ہیں نا رشتہ دار، وہ رشتہ دار کہاں ہوتے ہیں؟ اگر بیٹی ہو جائے تو فلاں، میں کہتی ہوں اس ماں کے دل پہ بیٹی کی خوشی وہ بیچاری کیسے محسوس کرے؟ جب ایک آ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے 2 بیٹیاں، ہائے 3 بیٹیاں۔ اب یہ ہائے جو ہوتی ہے نا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور جو بچی کا باپ ہوتا ہے نا، کوئی تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ باتوں کے، خاندان کی باتوں میں، ماں کی باتوں میں، لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، مرد آتا ہے، ہائے تمہاری تو 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ اس ہائے سے ڈر لگتا ہے ماں کو، بیٹی ہونے سے ڈر نہیں لگتا، بیٹی پیدا ہونے سے بالکل بھی ماں کو ڈر نہیں لگتا، خاندان والوں کی ہائے سے لگتا ہے کہ میری بچیوں کو ہائے نہ لگ جائے کسی کے۔ لو جی اب میری جنت بھی آ گئی ہے، میں اس کو پہلے دیکھ لوں پھر وائس اوور کرتی ہوں۔ جی بیٹا۔ اور میرے جیسے کہ 3 بیٹیاں ہیں جو نیو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بتا رہی ہوں۔ 2 تو پہلے ہسبینڈ کے ساتھ، ایک میں سانس ہی پھول گیا، جنت آئی تھی اس کو دیکھ رہی تھی وائس اوور بند کر کے۔ اچھا یہ کل شام کو میں نے، یہ میرا ہی کچن ہے اوپر، کھانا بنا رہی تھی تو ویڈیو بنا لی ہے۔ کبھی ویڈیو میری آتی ہے کبھی نہیں آتی، اس کی یہ وجہ ہے کہ جیسے اب کھانا بناتے ہو میں نے یہ ویڈیو شوٹ کر لی تھی نا، تو اب اس پہ وائس اوور کرنے میں آسانی ہو گیا ہے۔ لیکن آج میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں کی، میں نے نا کرنا ہے۔ چولہا میرا اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنا آہستہ کرو تو سیک ہی نہیں لگتا، اونچا کرو تو پھر جلنے لگ جاتا ہے، بندہ کرے کیا۔ اس لیے اب سوچ رہی ہوں کہ ایک نان سٹک لے لوں برتن، جس میں چاول بھی بنا لیا کروں اور کھانا بھی بنا لیا کروں۔ اچھا آپ لوگوں کا اس کے لیے بھی شکریہ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں لگتی تو نہ لگیں، لیکن بعضوں کو لگتی ہیں میری باتیں اچھی۔ اور آج کا ٹاپک بھی مجھے بتائیے تھا کیسا تھا، یہ میرے دل کی بات تھی کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ جب میں رات کو لیٹی تھی تو ویڈیوز ایسی کچھ میرے سامنے آ رہی تھی، جیسے کہ وہ بیٹیوں کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرے دل میں اچھا شروع سے بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ عورت بیچاری کو خاندان والے یا مطلب اپنے اس قدر پریشان کر دیتے ہیں پریگنینسی میں کہ وہ بیچاری ایک بیمار ہوتی ہے، دوسرا یہ ٹینشن لی ہوتی ہے اس نے کہ کہیں میری بیٹی نہ ہو جائے، کہیں میری بیٹی نہ ہو جائے۔ اس ٹینشن میں وہ پورے 9 مہینے گزارتی ہے، اور وہ ٹینشن کس وجہ سے لیتی ہے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے، ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ہم لوگ دنیا کی وجہ سے لوگوں۔ اچھا میں ہوں نا الحمدللہ، مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اب میری بھابیاں ہیں، میری ایک بھابھی جس کے پاس میں جاتی ہوتی ہوں، خالہ کی بیٹی ہے، اس کی ماشاءاللہ اللہ زندگی کرے، پہلے 4 بیٹیاں اللہ نصیبوں والی کرے، اس کے بعد ابھی اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے اس کو۔ اچھا جب 4 بیٹیاں بھی تھی، اللہ جانتا ہے کہ کوئی فرق نہیں تھا، کبھی نہیں کہا تھا کہ ہائے بیٹی۔ ہاں دعا کی تھی کہ اس میری بھابھی کو بھی شوق تھا، بھائی کو بھی شوق تھا بیٹے کا، دعا کی تھی کہ اللہ پاک بیٹا دے دے اس دفعہ، لیکن ہائے نہیں کی تھی، اور نہ ہی میری امی نے کی تھی ہائے ابو نے۔
ہائے نہیں کی. یہ نہیں کہ میرے ماں باپ ہے تب تعریف، ایسی کوئی بات نہیں. میری اس سے جو بڑی بھابھی ہے اس کے پہلے 2 بیٹے ہوئے ہیں، پھر بیٹی ہوئی ہے. میری ایک اور بھابھی کا بھی بیٹا پہلے ہوا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا بیٹے بیٹی سے. میں بھی تو نند ہوں نا کسی کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کسی کو 6 بیٹیاں بھی دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھئی ان کا پرسنل معاملہ ہے، میں نے کوئی پالنی ہے، میں نے کوئی ان کو کھانا دینا ہے. ان کو دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. رزق بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اللہ پاک ہر چیز لکھ دیتا ہے اس کی. ہم کون ہوتے ہیں؟ پالنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم کیوں دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ ہم کیوں بلا وجہ ماؤں کو ٹینشن دیں؟ ہاں میں کہوں گی ہم سب ہم ایسے کرتے ہیں. اپنی اپنی جگہ ہیں ایسے لوگ ہم. تو میں کہہ رہی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور یہ بات شیئر کروں گی. اچھا میں نے ابھی تک ویسے منہ سے کسی کو نہیں بتایا پریگننٹ کا، تو آپ لوگوں نے خود ہی اندازے لگائے ہیں اس چیز کے کہ جیسے کہ میں نے ابھی کپڑے سردیوں والے نکالے ہیں. اب دل کر ہے کہ اس کی ویڈیو بنا لوں تھوڑی سی، لیکن نہیں بن رہی. ابھی شام ہو گئی ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی، دل ہی نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا ویڈیو بنا لوں، ساتھ اس پہ آپ لوگوں سے باتیں کر لوں گی بہت ساری. تو یہاں پہ یہ چکن میں بنا رہی تھی اور اتنا یہ نا اف اللہ، میں نے پہلے اس کو پانی میں بھی رکھی رکھا ہے کہ اس کی برف جو ہے نا اتر جائے، لیکن نہیں جی یہاں پہ یہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. گھر میں بھی کوئی نہیں تھا. ہسبینڈ کی وائف کل کی ویڈیوز ہے نا، شاپنگ پہ گئی تھی اور مجھے سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ نے پھر نیچے اتر کے تو آپ نے ناشتہ بنایا، آپ کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دیا. جی سسٹر یہ بات آپ کی بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. اوپر گیس نہیں تھی تب نیچے گئی تھی. جیسا کہ بتایا کہ سلنڈر کے واقعات سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میرے پاس تو چھوٹا سلنڈر ہے نا. ایک ہوتا ہے نا بڑا سلنڈر تو چلو باہر رکھ دے بندہ، نہیں چھوٹا سلنڈر ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے. تو اس لیے نیچے پھر ہسبینڈ کا ناشتہ بنانے صرف گئی تھی. میں اب نہیں کسی اور کا بھی بناتی. تو یہ وہ اپنی جگہ سے ہی کہہ رہی تھی کہ بار بار سیڑھیاں نہ اترو، سیڑھیاں نہ چڑھو اس طرح. اچھا یہ بات ہم اگر کسی کے گھر میں کسی کے سامنے کریں تو ہمیں پتہ ہے کیا جواب ملتا ہے؟ ہاں نازک بنتی ہیں، نخرے ہم نے بھی تو کی ہے، ہمارے بھی تو 6 بچے ہیں، ہمارے بھی تو 7 بچے ہیں، ہم نے بھی تو کی ہے، ہم نے تو ایسے کبھی چونچلے نہیں کیے. ایسے باتیں کرتے ہیں لوگ. تو اب جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہے نا، جس کو کہا گیا اسی کو پتہ ہے. خیر اچھا ایک سسٹر تھی وہ کہہ رہی تھی میں ان کے کامنٹس کا آنسر نہیں دیتی. سسٹر میں کامنٹس سارے کبھی پڑھتی ہوں کبھی نہیں پڑھتی، کبھی وائی ٹی کھولتی ہوں صرف ویوز چیک کرنے کے لیے، اور جو سامنے کامنٹس آتا ہے اس کو پڑھ لیتی ہوں، باقی بہت ساروں کو نہیں پڑھتی. تو پھر میں نے آپ کو آنسر بھی دیا تھا پڑھ کے. آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو واٹس ایپ پہ پوچھ لیں میرے سے. آپ لوگوں کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے نمبر، تو آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. کوئی ملنا چاہتا ہے پنڈی میں مل بھی سکتی ہے، بات بھی کر سکتی ہے. ہاں جی میں راول پنڈی میں ہوں. مجھ سے کل ایک سسٹر پوچھ رہی تھی آپ پتہ نہیں کوئٹہ سے ہیں کہ سیالکوٹ کدھر سے، میں نے کہا کچھ ایسا ہی انہوں نے کہا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے. میں راول پنڈی سے ہوں. تو اچھا یہ انڈی بن گئی ہے. یہ لوگ گھر میں نہیں تھے کل تو تھوڑا سا زیادہ ہی بنا دیا تھا. میں نے کہا لیٹ آئیں گے تو چلو 1 پلیٹ نیچے پکڑا دوں گی، کیا کروں دل کی بھی ایسی ہوں نا. تو اچھا آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہو، اور میری 3 بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرنا. میری بیٹیوں کا نصیب اللہ پاک اچھا کرے، آپ لوگوں کی بیٹیوں کا نصیب بھی اچھا کرے، بہت 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 اچھا کرے. جو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی بچیوں کو بھی بلا لوں، کیونکہ اللہ پاک خیر کرے. اگر اللہ پاک نے خیر کی تو پھر آگے کچھ مہینوں بعد میں پھر بچیوں کو نہیں دیکھ سکوں گی، تو ان دونوں بیٹیوں کو بھی بلا کے اپنے پاس رکھ لوں، رج کے دیکھوں، رج کے ان کے ساتھ تھوڑا سا گھوموں. مطلب گھومنے کا مطلب ہے یہاں تک کہ صرف ان کو کھانا بنا کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے کہ ان کی پسند کا کھانا بنا کے دوں، ان کے ساتھ ٹائم گزاروں. تو ابھی تک ان کو تو یہ نہیں پتہ، وہ آئیں پھر کیونکہ بعد میں میرے لیے مشکل ہو جائے گی تو ان کو اپنے پاس رکھ لوں. تو لیکن ان کے اسکولوں کا بھی مسئلہ ہے. آپ لوگ جن کے بچے آپ کے پاس ہیں، میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کیا کرے دن رات، اور گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا کرے ورنہ بڑی باتیں بن جائیں گی. میری بہن کہتی ہوتی تھی نا
کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرو، نہیں تو کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ تو میں آگے سے اس کو کہتی تھی تم ہر ٹائم بڑے حادثے کے انتظار میں کیوں رہتی ہو، یہ کہا کرو کہ بس کچھ نہیں ہوگا، پر نہیں، زندگی ہے نا، ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اللہ حافظ، ویڈیو ختم ہو رہی ہے، خدا حافظ۔